شیخ وہ ہوتا ہے جو صاحب علم ہو. اس سارے ٹائم میں شیخ نے اس کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے. مسلسل کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ. اللہ اکبر. تو وہ ہائے کو روک کے خاص میں چلا گیا. چلا گیا. اچھا اس میں ایک اور بات بھی تھی، بیچ میں ایک بات ہوئی کہ فقیر جو ہے وہ فقیر، ہمارے یہاں پہ جو ٹرم ایک یوز ہوتی ہے وہ فقیر ہوتا ہے جو سیلف لیس ہوتا ہے، جو اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہوتا. لیکن جو باقی روحانیت کی اور اسپریچوزم کی ڈکشنری ہے اس میں فقیر کے کیا معنی ہیں؟ یہ روحانیت میں یا تصوف میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو اللہ قرب الہی کی تلاش میں اس راہ پہ نکلتا ہے، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت ہونی ہوتی ہے، اور اس تربیت کو کرنے کے پروسیس میں اس پہ فرض عبادات کی پابندی تو ہے ہی، نفلی عبادات کی بوجھ کافی ہوتا ہے. اور یہ بوجھ اور کون ڈالتا ہے؟ وہ شیخ. شیخ ڈالتا ہے. تو اسی یو طرح ہیو ٹو سبمٹ ٹو سمبڈی، کسی کے بیعت کرنی ہوتی ہے اور سارا ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شیخ کے پاس جائیں بشرطے کہ وہ واقعی شیخ ہے. یا پھر تسی کس طرح میں تو ہر بندہ پتہ لگ میں گیا عرض کر دوں گا آپ سے. ہاں یہ بھی ڈیفینیشن ہوئی کہ تو ایکچولی شیخ جو ہے وہ کیسے اس کو آؤٹ فائنڈ ہم آؤٹ. شیخ وہ ہوتا ہے جو صاحب علم ہو، جس کے پاس علم ہے، وہ صحیح معنوں میں شیخ ہوگا. وہ آپ کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے. جیسے میں اگر کبھی غلطی کر بیٹھوں، کسی صاحب علم کے پاس چلے جاؤں، میری شامت نے آواز دی ہو، تو پہلی چیز وہ یہ کرے گا کہ میری انا کو کچل دے گا، کہ میرے اندر انا بہت ہے، ایگو. اچھا. تو اس راہ میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ایگو کو کچلنا ہے، اور اس کا کام شیخ کراتا ہے کہ یہاں میرے پاس آنے والے لوگوں کے جوتے تم صاف کرو اور ان کو باہر کے رخ پہ کر کے رکھو پراپر، تاکہ جب آنے والا مہمان جانے لگے تو جوتے پہننے میں دقت نہ آئے. دقت نہ ہو. اسٹارٹنگ فرام دس، باہر بیٹھو، ابھی اندر بھی نہیں آنا تم نے. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس لیے کہ کوئی آدمی یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو جب مرضی کے خلاف وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کی انا پہ ٹھیس لگتی ہے، تو اس کو وہ رگڑا دیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ اندر آ جاتا ہے. تو پھر اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو مہمان آئے ہیں ان کے سامنے جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں ان کے جھوٹے برتن اٹھا کے لے کے جائے اور ان کو دھوئے. پھر اس کے بعد اس سے ایک سٹیپ اوپر آتا ہے، جب وہ ان کاموں کو کراہت کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی سے کرنے لگتا ہے، تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے سامنے سرو کیا جائے کھانا. اس سارے ٹائم میں شیخ نے اس کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے، مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے. وہ عبادات پہ بھی لگا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس کو عبادات جو ہے وہ وظائف بھی مل رہے ہیں اور سارا کچھ. شیخ ول میک شیور کہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ جو نفلی عبادات ہے وہ بھی کرے، وہ بھی ساتھ کرے. یہ تربیت ہے. یہ تربیت ہے. اس کے اندر سے انا کو کچلا جا رہا ہے. پھر شیخ، میں اس کی ایک ایگزامپل دے دوں. ایک بزرگ کے پاس میں جایا کرتا تھا، حبس کے دن تھے، لاہور کا حبس آپ کو اندازہ ہے. تو جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ 5.5 فٹ بائی 4 فٹ کا کمرہ تھا. اچھا. کوئی وینٹیلیشن نہیں، صرف انٹرنس کا دروازہ، ایک دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. میں جا کے بیٹھا. اب جسم عادی تھا کچھ اور
حالات میں رہنے کا. اب حبس میں جا کے بیٹھا تو مجھ سے غلطی ہوئی. وہ یہ کہ میں نے کہا کہ سر آج گرمی بہت ہے. وہ بگڑ گئے ایک دم. کہنے تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ؟ اللہ اکبر. وہ مالک ہے اس کا، چاہے وہ گرمی زیادہ ڈالے یا سردی زیادہ کر دے. تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ گرمی زیادہ ہے؟ یہ تربیت تھی. یہ تربیت تھی. تو شیخ جو ہے ہیل میک شور کہ اس کے پاس آنے والا آدمی اس کی زبان پر سوائے شکرانے کے کوئی اور لفظ نہ آنے پائے، کوئی شکایت نہ آنے پائے. اللہ اکبر. ایک صاحب انہی بزرگ کا ذکر ہے، وہاں آ کے بیٹھے، میں بھی وہیں موجود تھا اس وقت. بیٹھ گئے وہ سائڈ پر، وہ ادھر سائڈ پر کرسی پہ وہ تشریف رکھے، میں یہاں بیٹھا تھا، اور ادھر وہ بزرگ تھے تشریف رکھے ہوئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی آج کل بڑے برے وقت سے گزر رہا ہوں، آپ دعا کر دیں. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ مت کہو، لیکن وہ بھی ہٹ کے پکے تھے. کہہ کے دم لیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ ان بزرگ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے. جواب نہیں دیا، خاموش. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوبارہ ان سے کہا، وہ بولنے لگے، میں نے اشارہ کیا کہ مت کہو، لیکن انہوں نے کہہ دیا. پھر جب تیسری بار انہوں نے کہا تو یہ بزرگ بولے کہ کیوں، اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے، برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. جاؤ جا کے وقت گزارو ایسے ہی. اگین تربیت ہے یہ اصل میں. اور کہیں اگر آپ یہ غلطی کرتے کہ ان بزرگ کے سامنے آپ اپنی نماز کا ذکر کر لیتے، روزے کا ذکر کر لیتے، یا کہیں کہ میں یہ تسبیح پڑھتا ہوں، پھر آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا کوئی نہیں سکتا تھا. پھر سوائے اس کے کہ آپ اٹھ کے بھاگ جائیں. اور کوئی بڑی سختی تھی. آپ نے کوئی کلیم کر دیا کہ میں تو نماز پڑھی جی، میں تسبیح پڑھ، وہ معافی نہیں ہے. توبہ کریں. تو یہ کچھ شرائط ہیں جو آپ ذکر اذکار کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں پری ریکویزٹس ہیں قرب الہی کے راستے پر چلنے کے لیے. اب اس کے اندر تو شاید کوئی یہ اعتراض اٹھا دے کہ صاحب یہ تو انسانی فطرت میں ہے کہ تکلیف میں ہائے کہتا ہے. ہائے کہتا ہے اس لیے تو کامن لاٹ میں ہے. جب تکلیف سے ہائے روک لے تو وہ کیٹیگری خاص میں چلا جائے گا. تب کیٹیگری چینج ہوئے گی. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو کوڑوں کی سزا ملی. جی. ایک صاحب جن سے میں ذاتی طور پہ واقف نہیں ہوں، میں نے ٹی وی پہ دیکھا، دبلے پتلے سے کانٹے کی طرح سوکھے ہوئے، اسٹک تھن جنہیں کہتے ہیں. باقی تو ہائے کرتے تھے. انہوں نے سارے کوڑے بڑی خاموشی سے سہ لیے. آج تک لوگ تعریف کرتے ہیں. باقی کوئی مجھے یاد نہیں جن کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ایسے دیکھا یہ آدمی یاد ہے. تو وہ ہائے کو روک کے خاص میں چلا گیا. تو جب اسی طرح انسان کو کوئی سختی آتی، مشکل آتی، وہ اگر اس ہائے کو روک لے. فقیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ماں سوائے 3 حالات کے. 3 صورتوں میں جھوٹ بولے گا. ایک، جب وہ مصیبت میں ہوگا تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرے گا. اللہ اکبر. جب بھوکا ہوگا تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا. اللہ اکبر. جب بیمار ہوگا تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرے گا. اس لیے کہ انداز شکر گزاری ہے.